آج انشاءاللہ تعالی سورۃ التین کی آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ التین کا تعارف، یہ مکی صورت ہے، قرآنی ترتیب میں 95 جبکہ نزول کے اعتبار سے 28 نمبر پر ہے، 1 رکوع اور 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کا نام والتین ونزل ہے، کس کی شروع میں التین کا ذکر ہے۔ تین عربی زبان میں انجیر کو کہتے ہیں۔ سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے انجیر کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ تین رکھا گیا ہے۔ ربط و مناسبت، اس سورت میں مبدا اور معاد کے مضامین بیان فرمائے گئے ہیں اور آغاز 4 قسموں سے ہوا ہے، 2 درختوں یعنی تین اور زیتون کی، 1 پہاڑ طور اور 1 شہر مکہ کی، اور یہ چاروں چیزیں کثیر البرکہ اور کثیر المنافع ہیں۔ جہاں بیان کردہ دونوں درخت پیدا ہوتے ہیں وہ جگہ انبیاء علیہ السلام کا معدن ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اسی ملک میں مقیم رہے۔ اسی طرح ان قسموں میں وہ تمام مقامات مقدس آ گئے ہیں جہاں مخصوص انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ طور حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کے حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا مقام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا مولد وہ پہاڑ ہے جہاں انجیر اور زیتون کے درخت بکثرت ہیں۔ مکہ مکرمہ خاتم الانبیاء علیہ السلام کا مولد و مسکن ہے۔ اس تمیز سے سابقہ صورت کے ساتھ اس صورت کا ربط عیاں ہو جاتا ہے کہ سورہ انشراح میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کا بیان تھا۔ اس میں آپ کے ساتھ مجملاً دوسرے اولو العزم انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفعت کا بیان تھا، یہاں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفعت کا بیان ہے۔ اسی طرح کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اشرف المخلوقات کے سرتاج ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شہر میں پیدا ہوئے اور حیات ظاہری کا بیشتر حصہ اس میں گزارا جو اشرف البلاد اور اصل البلاد یعنی ام القریٰ ہے۔ نیز پہلی صورت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشارت و خوشخبری دی گئی تھی۔ اس صورت میں ان مومنوں کو بشارت ہے جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کر کے ایمان عمل و صالح سے مزین ہو جائیں۔ مزید فکر سے بہت سی لطیف مناسبات معلوم ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین۔ والتین قسم انجیر کی، والزیتون اور قسم زیتون کی۔ تین بمانے انجیر کا درخت بھی اور اس کا پھل بھی، اور اس کا وہ تینتن ہے بمانے انجیر کا ایک دانہ، یہ خوش ذائقہ معروف پھل ہے جس میں غذائیت بہت ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اور تیانتن بمانے انجیر فروش، اور متانتن انجیر کے باغ کو کہتے ہیں، یا ایسی جگہ کو جہاں انجیر کے درخت بکثرت پائے جائیں۔ سورۃ التین کی تفسیر میں شاہ صاحب انجیر کی جو صفات اور خصوصیات بیان کی ہیں وہ نہایت دلچسپ اور مفید ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ انجیر میں کچھ ظاہری خصوصیات ہیں اور کچھ باطنی۔ ظاہری خصوصیات بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ پھل لطیف ہے، زود ہضم اور ہاضم ہے، معدے اور آنتوں کو نرم رکھتا ہے، سڑے ہوئے یا بدبودار معدے کو بدن کے اندر سے پسینے کی راہ سے نکال دیتا ہے۔ اس کی خاصیت گرم ہے لیکن اس کے باوجود بخار کے لیے مفید ہے، بلغم کو پتلا کرتا ہے۔ یہ پھل گردے اور مثانے کو پتھریلے ذرات سے پاک کرتا ہے، بدن کو موٹا کرتا ہے اور مسام کھول دیتا ہے۔ انجیر جگر اور تلی کے سدوں یعنی گٹھلی بڑھنے والے بافتوں کو تعلیل کرتا ہے، اور یہ تلی کی ورم کے لیے بھی مفید ہے۔ انجیر کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا پھل غذا اور دوا ہے، اس میں کوئی فاضل اور فالتو جز مثلا گٹھلی، بیج اور پھینکا جانے والا چھلکا نہیں ہے، لہذا یہ اس اعتبار سے جنت کے پھلوں کے مشابہ ہے کیونکہ جنت کے پھلوں میں بھی کوئی فاضل جز نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی مانند مغز ہی مغز ہے۔
حدیث پاک میں ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک طبق ہدیہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے انجیر کھائیں اور اپنے اصحاب سے فرمایا کھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل بغیر گٹلی کے ہیں، اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو کاٹتا ہے اور گٹھیا کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انجیر کے باطنی خواص بھی بیان کی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: یہ پھل اہل کمال سے مشابہت رکھتا ہے کہ اس کا ظاہر و باطن ایک ہے، لہذا یہ سراسر خیر ہی خیر ہے، اور یہ سارے کا سارا فیض رساں ہے کہ نہ گٹھلی ہے، نہ فالتو چھلکا، اور نہ ہی اس میں بیج ہوتا ہے کہ اسے پھینکا جائے، جبکہ دیگر پھلوں میں کہیں گٹھلی ہے جیسے آم یا چھلکا ہے اور اندر مغز جیسے بادام، مونگ پھلی، اخروٹ، کاجو وغیرہ، اور کہیں چھلکا پھینکا جاتا ہے جیسے مالٹا، سنگترا وغیرہ میں بیج ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ یہ پھل اعصار کی صفت کا بھی حامل ہے۔ دیگر پھلدار درختوں پر پہلے شگوفے کھلتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو حسن و جمال سے آراستہ کرتے ہیں، جبکہ انجیر میں کسی شگوفے یا کلی کے بغیر براہ راست پھل نکل آتا ہے۔ شاہ صاحب دیگر پھلدار درختوں کو خود غرض اور دنیا دار لوگوں کے مشابہ قرار دیتے ہیں، جو اول خیش بعد درویش کے فارمولے کا مظہر ہوتے ہیں۔ اس بات کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ دیگر درختوں کا شعار اس حدیث کا مصداق ہے: پہلے اپنی ضرورت پوری کرو اور پھر ان کی جو تمہاری کفالت میں ہے۔ اور انجیر اس صفت مستفی کا مظہر ہے جو سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں بیان کی گئی ہے، اور وہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود اعصار سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو اپنی اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بھی لکھا ہے: بعض کاشتکار لوگوں کا کہنا ہے کہ کامل درخت وہ ہے جس میں مندرجہ ذیل 10 چیزیں پائی جائیں: جڑ، ڈالیاں، پتے، پھول، گٹھلی، گوند، چھال، چھلکا اور شیرہ جیسے کھجور کا درخت، کہ یہ 10 چیزیں اس میں بھی موجود ہیں۔ پس جس درخت میں ان میں سے کوئی چیز کم ہو تو وہ ناقص ہے، اور انجیر میں گٹھلی نہیں ہے لہذا یہ ناقص ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نقص نہیں بلکہ کمال ہے، کیونکہ گٹھلی کھانے کی چیز نہیں ہے، پھینک دینے کی چیز ہے۔ بس گٹھلی کا ہونا کمال نہیں بلکہ نہ ہونا کمال ہے۔ آخر میں شاہ صاحب لکھتے ہیں: خلاصہ کلام یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انجیر کی قسم فرما کر اس کی اہمیت اور فضیلت کی جانب اپنے بندوں کو متوجہ فرمایا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انجیر کا وصف بیان کرتے ہوئے عربی اشعار بھی نقل کی ہیں، جن میں سے ایک کا ترجمہ یہ ہے: میرے نزدیک انجیر ہر پھل کی خوبیوں کا حامل ہے، اس کی شاخ پھل سے لدی ہو تو جھک جاتی ہے، اس کا منہ زخم کی مانند ہوتا ہے جس سے شہد بہتا ہے، گویا کہ یہ اللہ کی خشیت سے جھک جاتا ہے۔ والزیتونی، قسم زیتون کی، فرمایا والزیتونی یعنی زیتون ایک درخت ہے جس سے زیتون کا تیل نکالا جاتا ہے اور اس کے پھل کو زیتونتن کہتے ہیں۔ خالق کائنات نے بعض درختوں پھلوں کا ذکر قرآن پاک کی مختلف آیات میں فرما کر نہ صرف انہیں بابرکت بنا دیا بلکہ انسانی صحت و تندرستی کے لیے ان پر شفا یابی کی مہر بھی ثبت فرما دی۔ ان پھلوں میں سے ایک متبرک پھل زیتون بھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ 3 میں کیا ہے۔ زیتون کی قسم کھا کر فرماتے ہیں۔ پھر سورۃ المومنون کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور ہم نے پیدا کیا وہ درخت جو طور پہاڑ کے علاقے میں اگتا ہے، جس سے وہ تیل نکلتا ہے جو تمہاری روٹی کے ساتھ سالم کا کام دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کائنات کے طبیب اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرو اور اس کا تیل لگایا کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں کے لیے شفا ہے۔
جن میں ایک میں جزام کوڑ بھی شامل ہے۔ مختلف روایات کے مطابق یہ متبارک پھل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ ایک تحقیق کے مطابق زیتون کا پودا لگائے جانے کے 40 سال بعد پھل دینا شروع کرتا ہے اور اس درخت کی عمر قریباً 1000 برس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ زیتون کا بابرکت درخت، زیتون کا درخت زندگی و امن کی علامت ہے اور اس کی برکات اور فضائل کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الانعام، سورۃ النور، سورۃ النحل اور سورۃ التین میں زیتون اس کے تیل کے بار بار ذکر نے اسے شہرت دوام، اس کے پھل کو اہمیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زیتون کے درخت کو ایک مبارک یعنی انتہائی برکت والا درخت قرار دیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل کی قسمیں کہی ہیں، والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ مبارک درخت جو کہ نہ مشرقی جانب میں ہو نہ مغربی جانب میں، بلکہ وسط میں نمایاں رہتا ہے، اس کے تیل کو خواہ آگ چھوئے بھی نہیں، وہ تیل اپنے آپ میں خود ہی چمکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں فرمایا، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآکِلِینَ، اور وہ درخت زیتون پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کا سالن ہے۔ زیتون کا روغن بطور تیل استعمال ہوتا ہے اور اس کا پھل کھایا جاتا ہے۔ سالن کو سبغن فرمایا ہے کیونکہ سبغ کے معنی رنگنا ہے، اور روٹی سال میں ڈوبنے اور بھیگنے کے بعد گویا رنگی جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ۔ زیتون کا تیل سر میں بھی لگایا جاتا ہے اور سالن کی جگہ روٹی سے بھی کھایا جاتا ہے۔ دنیا کے اور کسی تیل میں یہ وصف نہیں۔ زیتون کا تیل دل کی بیماری، پٹھوں کی کمزوری اور نیند کی کمی جیسے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ زیتون سے نہ صرف تیل حاصل کیا جاتا ہے بلکہ اس سے دیگر اشیاء جن میں مربع، اچار، زیتون کے پتوں کا قہوہ وغیرہ شامل ہے۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، فرمایا وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی۔ طور سینین کو سورۃ المومنون کی آیت نمبر 20 میں طور سینا کہا گیا ہے، اور آج کل بھی سینا کا نام ہی سینا ہے۔ یہ ایک بلند پہاڑ ہے جو مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ اسی پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام طور ہے اور اسی پہاڑ کے دامن وادی کا نام طوا ہے، جسے قرآن میں وادی مقدس البقعۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور اس جگہ کو سینا کے خوش منظر ہونے یا مبارک ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نزدیک طور سینا سے مراد خوش منظر یا مبارک پہاڑ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اور مقام کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے، وہ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جاتی ہے۔ یا اللہ کریم ہمیں انجیر اور زیتون سے استفادے کی توفیق دے اور یوم قیامت ہمیں سختیوں اور ہولناکیوں سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، آج عمل کا وقت ہے، ہماری آنکھیں کھول دے، غفلت کو ہم کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں خطاؤں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے اور قیامت کے دن کی شرمندگی اور پشیمانی اور وہاں کے مقصد سے ہم کو بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔